دیکھے جا رہے ہیں. آپ کبھی ان سے پوچھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ سکون کی تلاش میں، کیونکہ موسیقی تو میری روح کی غذا ہے اور یہ میں نے غذا لینی ہے، میری روح کو سکون شاید نہیں مل رہا اور میں نے غذا لینی ہے، دیر دیر تک سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے پھر یہ حالت ہوتی ہے اس کی. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت ہی بڑے جس طرح کہتے ہیں کہ جنہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، ڈیل کارنیگی کی بڑی مشہور کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کہ رنجیدہ ہونا چھوڑیے اور ایک کامیاب زندگی بسر کرنا شروع کیجیے. یعنی یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اچھی زندگی، اور انہوں نے اصول بیان کیے کہ کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں، آدمی کس طرح سے کامیاب رہ سکتا ہے. اور وہ کتاب ظاہر ہے کہ واقعی وہ کتاب پڑھنے والی کے لائق کتاب ہے کہ انہوں نے واقعی بڑی ہی خوبصورت انداز میں اور آسان انداز میں مثالوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک انسان کس طرح سے کامیاب انسان بن سکتا ہے. وہ آپ دیکھیے اس آدمی نے کتاب لکھی ہے اور اس کے بعد اس آدمی نے خودکشی کی ہے. سعادت کی زندگی کہنے والا، اور وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے واقعی اس انسان نے کافی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور دنیا میں اس کی بہت زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اس کی کافی کتابیں اس موضوع پر آئی ہیں. لیکن اس اپنے شخص کا حال دیکھیے کہ زندگی سے تنگ آ کے وہ خودکشی کر رہا ہے. ہم لاتعداد انداز میں سنتے ہیں، کبھی بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے کھلاڑی آپ دیکھیں گے وہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وہ خوشی سے خودکشی کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے؟ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ وسائل کا انبار ہوتا ہے ان کے ارد گرد. لیکن وہ سکون جو کہ اللہ کی یاد میں ہی صرف مل سکتا ہے، وہ ان کو سکون وہ میسر نہیں ہوتا، اور وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید موت سے مجھے ان مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا. اور شاعر نے بڑی زبردست بات کی، اس کا مفہوم بیان کیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر مر کے بھی اگر چین نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا کہ میں مر جاؤں گا تو چین مل جائے گا، لیکن خدا نہ خاصا مر کے بھی چین نہ ملا پھر تو ریورس نہیں آ سکتے نا، پھر تو چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی. اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور گناہوں سے توبہ اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، یہ ہے وہ چیز جو کہ دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس دور سے بچو کہ جب کہ دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ میں انگارے کو پکڑنا. حضرات، محترم خواتین و حضرات، یقیناً آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ہی موقع ایسے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. وہاں پہ آپ کو جو جم جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے واقعی کہ جس طرح انہیں انگارہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، یعنی اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور وہ دور یقیناً ہمیں لگتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے اس سے برا دور بھی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک دور آ جائے گا اس طرح کا کہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جس طرح آپ نے ہاتھ میں انگارے کو پکڑا ہوا ہے. اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا. اور حدیث جو میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے اسی موضوع پہ کہ آپ نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو جائے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فتنے اتنے لگاتار فتنے آئیں گے کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، نمازیں پڑھ رہا ہوگا، بہت اچھا جناب، اچھی اچھی باتیں بھی کر رہا ہوگا، اور صبح کافر ہو جائے گا. اس دور سے بچو. اور اللہ کے رسول نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ اپنا دین جو ہے وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دے گا. حضرات، ہم میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں وہ کس انداز میں کبھی کبھی ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح سے بدل کے رکھ دیتا ہے. دلوں کو بہت زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ بدل کے رکھ دیتا ہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا ہے، روزانہ بڑی مسجدوں میں نماز ادا کر رہا ہے. ایک دن اذان دینے لگا تو اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت عورت پہ پڑ گئی، اور اس کے بعد اذان بھی دیتا رہا، لیکن توجہ کے ساتھ اس کی توجہ پوری انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ عورت کو دیکھتا رہا، اور اس کی توجہ بھی بٹ گئی اس دوران. اور اذان دینے کے بعد وہ اس خاتون کے پاس گیا اور اس سے کہا، جو بھی اس نے ارادہ اپنا ظاہر کیا، تو
تو اس نے کہا بھی تم اذان دیتے ہو، اور وہ عورت نصرانی عورت، عیسائی عورت، اس نے کہا بھی تم اذان دے رہے ہو اور تم خیانت کر رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو، اور گھر جانے کے بعد اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں اپنے والد کو بتاؤں گی، اور تم میری شرط یہ بھی ہے کہ تم نے شراب کا پیالہ بھی پینا ہے، شراب بھی پینی ہے تم نے۔ وہ اس کو گھر لے کر آتی ہے، اور اس نے بلکہ شروع میں شرط لگا کہ اگر تم مجھے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نصرانی ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلی شرط، میں ذرا تھوڑا سا مس کر گیا، پہلی شرط اس نے یہی کہی کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ اس نے مجھے قبول ہے۔ اب دیکھیے وہ آدمی مسجد میں مؤذن، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح سے بدلتا ہے کہ یعنی ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کو اطمینان سے نہیں کہ بس میں تو مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا، حدیث میں ہے کہ جو شرک ہے وہ رات کی کالی اندھیری میں کالے پتھر پہ کالی رینگنے والی چونٹی ہے، اس سے بھی یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ نامعلوم انداز میں دل میں آ جاتا ہے۔ اب ایک کالی رات ہو جس میں چاند بھی نہ نکلا ہوا ہو، اور کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی ہو، وہ کسی کو نظر آتی ہے؟ یقیناً یعنی جب تک آپ کے پاس کوئی ننگی آنکھ کے ساتھ کچھ اور نہ لگا ہوا ہو جو آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آ جائے تو عام طور پہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اس شرک اور پتہ نہیں غرور، تکبر کب ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، اس سے ہمیشہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس عورت نے جب یہ کہا تو اس شخص نے منظور کیا اس شرط کو۔ جب گھر میں گیا تو اس نے کہا شراب پیو، اس نے شراب بھی پی، اور اس کے ساتھ پھر حرام گوشت یعنی خنزیر کا گوشت بھی اس کو کھلایا۔ اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو چھت پہ چڑھ جاؤ، تھوڑی دیر میں میرے ابو آتے ہیں تو میں ابو سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس بارے میں۔ تو وہ اوپر چڑھتا ہے تو نشے میں ہوتا ہے، چھت سے نیچے گرتا ہے اور اس کی آخری سانسیں، اور وہ مر جاتا ہے۔ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک ہی پل کے اندر چند یعنی یہ تمام کچھ میرے خیال سے بہت گھنٹے بھی نہیں لگے ہوں، کچھ لمحے ہی لگے ہوں گے پورے عمل میں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، یعنی یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں اور دعوت عمل دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہیے، اور گناہوں کے اندر جو لوگ جتنا چلے گئے ہیں اس سے فوراً واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والے بھی اس طرح سے ہیں کہ جب دلوں کو بدلنے پہ آتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جنت والے کام کرتا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان بس ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مطلب ایک گٹ جسے کہہ رہے ہیں آپ، اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور اچانک ہی کہتے ہیں جب اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، تقدیر سے مراد اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آخر میں کس طرح سے کرنا ہے، وہ الٹے کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک اس کے الٹ ہے کہ ایک آدمی جہنم کے کام کرتا جاتا ہے، دوزخ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان بہت ہی تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور فوراً ہی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دونوں قسم کی مثالیں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے دوست آپ کے ایسے ہوں گے، کتنی سہیلیاں ہماری خواتین کی ایسی ہوں گی جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جب پھیرنے کا واقعہ آتا ہے، جرمنی کے ایک بہت بڑے انجینئر تھے، انہوں نے بہت بڑا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ انہوں نے ایک اے سی کا پلانٹ یا کچھ لگایا تھا جو کہ انہیں مدینہ کے اندر انہوں نے فٹ کی، یعنی مکہ کے اندر غالباً انہوں نے فٹ تنصیب کی، انہوں خود تو نہیں تھے لیکن پورا سارا کچھ انہوں نے بنا کے دیا، اور وہاں پہ جا کے تنصیب مسلمان انجینئرز نے کر دی اس میں۔ اب اچانک اللہ کا کرنا ایسا اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اور جتنے مسلمان انجینئرز تھے وہاں پہ اب وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے اس کو، تو اب لا محالہ اس کو بلانا پڑا۔ اب حرم کے اندر ایک غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، حرم کی حدود کے اندر۔ اب وہ بڑا مسئلہ بن گیا سعودی عرب کے لیے کہ بھئی اب اس کو ٹھیک بھی کروانا ہے، اور وہ غیر مسلم ہے جرمن، اور اس کو داخل بھی کرنا ہے، اب کیا کریں۔ بہت کوشش کی انہوں نے، مطلب کہ کسی طرح سے اس کو ٹھیک کر لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ظاہر ضروری بھی تھا وہ اس لحاظ سے۔ آخر جب سرکاری سطح پہ بڑی مشکل سے اس کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور اس کو کریں۔ آتا ہے کہ جب وہ داخل ہونے لگے تو اللہ نے اس کی پوری زندگی تبدیل کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے، پہلے مجھے مسلمان کرو پھر میں جاؤں گا اندر۔ اور اللہ نے اس کی زندگی کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ حرم میں جانا ہی تھا اس نے تو مسلمان ہو کے گیا، اور اس نے ظاہر پرابلم کو جو بھی تھا مسئلہ اس کو ٹھیک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں قسم کی مثالیں سمجھاتے ہیں. اب مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں. ہمیں جس چیز سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو وہ یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا خاتمہ